اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان كنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین ویوم القیامة تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہهم مسودة الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات بنائی، لیکن ان میں سے دو صرف ایسی ہیں جنہیں اللہ نے نیکی اور برائی کی تمیز سکھا کے پابند بنایا۔ ان میں ایک جنات ہیں اور سب سے اہم حضرت انسان ہے۔ اللہ مالک سورۃ والشمس وضحاہا میں 11 قسمیں اٹھانے کے بعد کہتے ہیں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے ہر انسان کے اندر بیک وقت نیکی کی چاہت بھی رکھی ہے اور برائی کی خواہش بھی رکھی ہے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی زندگی میں آزمائش ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہر برائی سے، ہر خطا سے، ہر گناہ سے۔ وقد خاب من دساہا، جو شخص برائی کی دلدل میں گر گیا اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ تو یہاں ایک سوچ آتی ہے کہ انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، یہ کیسے صاف رہ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ایک بہت خوبصورت انتظام کیا ہے، وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ اس رمضان المبارک جس کا آج دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے، جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا ہے، اس کے لیے ہلاکت اور اس پہ لعنت کی ہے، جو رمضان کے اندر بھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں لے لیتا۔ آج کی مجلس میں اسی لیے اس بات پہ آپ کے سامنے گزارشات کرنی ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، ایک پہلے مخلوق تھی جنات، اور ایک نئی مخلوق بنائی جس کو انسان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور ہاتھ سے جب بنایا تو اس سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ فرشتوں نے کہا یہ زمین میں فساد کرے گا، اے اللہ تیری عبادت کے لیے ہم زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
اور پھر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھلائیں. ثُمَّ عَرَضَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں فرشتوں پہ پیش کیا اور کہا فرشتوں یہ بتاؤ تم. انہوں نے کہا اللہ ہم نہیں جانتے جب تک تو نہ بتائے. پھر آدم علیہ السلام کو کہا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی رہنمائی میں جو کچھ بتا دیا، اس علم کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں پہ فوقیت دے دی. پھر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی، میری اور آپ کی ماں اور ہمارے بابا دونوں کو کہا جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم جاؤ کھاؤ پیو، ساری جنت تمہاری، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اس سے پہلے ہی ہمارے بابا کا دشمن ایک بن گیا تھا، وہ شیطان تھا، ابلیس. جب اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو اب یہ دو کردار تھے، ایک ہے سیدنا آدم کا کردار اور ایک ہے ابلیس کا کردار. ابلیس کا کردار کیا تھا؟ جب اس سے غلطی ہوئی، وہ اپنی غلطی پہ نادم ہونے کے بجائے، پریشان یا شرمندہ ہونے کے بجائے، اپنی غلطی کا جواز پیش کرتا ہے. ہاں میں نے کیا ہے، اس لیے کیا ہے. وہ جواز کیا پیش کیا؟ اللہ رب العزت نے ابلیس کو جب پوچھا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اے ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا ہے جبکہ حکم میں دے رہا ہوں؟ حکم اللہ کا ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بلندر ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، میں نے حکم دیا ہے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اب وہ اپنی غلطی پہ نادم ہونے کے بجائے کہ میرا رب مجھے ڈانٹ رہا ہے، میرا رب مجھے کہہ رہا ہے تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تو چاہیے تو یہ تھا یہ کہتا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے. اب یہ اپنی غلطی کا جواز کیا پیش کرتا ہے؟ کہتا ہے قال انا خیر، میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں کس طرح اس کے سامنے کروں، میں بہتر ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال فاہبط منہا، اب تو یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے. تیری یہ جرت کہ میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں نے تمہیں زندگی بخشی، سب کچھ میری وجہ سے تو ہے، اور میرے سامنے اپنی غلطی پہ اڑتا ہے اور جواز پیش کرتا ہے. مجھے نہیں پتا کون بہتر ہے یا کون نہیں، حکم تو میں دے رہا ہوں. قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تم نے کیوں یہ اتنی غلاظت کی، کیوں تکبر کیا، کیوں اکڑ گیا؟ فخرج انک من الصاغرین، جا دفع ہو جا میرے دربار سے، نکل جا، آج سے ہمیشہ سے تم ذلیل ہے. اب چاہیے تو یہ تھا جب اتنی بڑی ڈانٹ پڑی تو فوراً سمجھ جاتا کہ اگر اللہ نے دھدکار دیا تو جائیں گے کہاں. لیکن جب ذہن میں فتور ہو، جب ذہن میں تکبر ہو، تو پھر انسان یہ نہیں سوچتا. پھر وہ کیا اس کی سوچ ہوتی ہے؟ الٹا اللہ سے کہنے لگا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک. کیوں مہلت مانگتا ہے؟ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے کہا جا تو نے مانگی میں نے دے دی، جو تیرے من میں آتا ہے کر کے دیکھ لے. اب اس نے کیا عزم کیا؟ یہ غور طلب ہے میرے اور آپ کے لیے. کہنے لگا
قال رب فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ جن کی وجہ سے تو جنت سے نکال رہا ہے اسے اور اس کی اولاد کو ضرور گمراہ کروں گا۔ لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں ہر تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا، لوگوں کو بھٹکاؤں گا، اس رستے سے بھٹکا کے دوسرے رستے پہ چلاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں سے بھی آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، یہ چیلنج کیا تھا اس خبیث نے اپنے رب کے سامنے، کہا تو اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، اکثر لوگ کفر کی وادیوں میں، کفر کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، تو ہمیشہ ددکارا ہوا، تجھ پہ پھٹکاریں پڑتی رہیں گی، اور یہ بھی یاد رکھ لمن تبعک منہم، جو بھی تیری بات مان کے تیرے پیچھے چلے گا، بندہ وہ رحمان کا ہے، پیدا اللہ نے کیا، رزق اللہ دے رہا ہے، اللہ کی زمین پہ یہ انسان بستا ہے، اسی کی وجہ سے زندہ اور تابندہ ہے۔ کہا لمن تبعک، جس نے مجھے چھوڑ کے تیری پیروی کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین، میں اسے اور تجھے دونوں کو جہنم میں جمع کر دوں گا۔ اب یہ بات ایک کردار یہ ہے، اور اس کے برعکس دوسرا کردار، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ شیطان تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، اس کی بات نہ ماننا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک معیار بتایا، کہا الکافر والمنافق زج لئیم، کافر اور منافق کمینہ بھی ہوتا ہے، بد فطرت بھی ہوتا ہے، وہ دھوکہ دینے کے لیے کوئی بھی بات کر سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے یہ معصوم اور بھولا بالا ہوتا ہے، یہ کسی کے کہے میں آ جاتا ہے، جس طرح اس کا اپنا من صاف ہوتا ہے یہ دوسرے کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے۔ شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا اللہ نے جس درخت کو کھانے کے لیے تمہیں منع کیا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ شجرۃ الخلد، یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اگر تم اسے کھا لو گے وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، تمہیں ایسی بادشاہت مل جائے گی جو کسی کے پاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی، انسان کے من کے اندر لالچ ضرور ہے، یہ لمبی عمر بھی چاہتا ہے، ہمیشہ کی بادشاہت، ہمیشہ کی آسودگی بھی چاہتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا شاید سچ ہی کہتا ہو، جبکہ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا۔ تو فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے اس کا پھل کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی اس درخت کو کھایا سارے کپڑے اتر گئے۔ یہ پہلا قانون یاد رکھیں کہ گناہ کرنے سے ہمیشہ عزت اترتی ہے، انسان ننگا ہوتا ہے، گناہ انسان کو ذلت دیتا ہے، اور نیکی ہمیشہ انسان کی عزت کو بڑھاتی ہے۔ یہ پہلا قانون ہمیں سمجھایا اللہ رب العزت نے پریکٹیکلی سامنے دکھا کے کہ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب ننگے ہو گئے تو پھر جنت کے درختوں کے پتے پکڑ کے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وقت کہا قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ کیوں کیا وہی کام؟ اب شیطان کو جب اللہ نے ڈانٹا تو اس نے کیا کیا یہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ اب جب ڈانٹ پڑی سیدنا آدم میرے اور آپ کے بابا کو، تو ان کا کردار پھر کیا ہوا؟
دنیا میں آ گئے تو ہر وقت روتے رہتے تھے، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اپنے مالک سے صلح کیسی کرنی ہے۔ جب ان کا اضطراب، ان کے دل کی کیفیت دیکھی تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، میں نے آدم علیہ السلام کے دل میں کلمات القاء کیے، پھر وہ رو رو کے اپنے رب سے کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، تو نے تو مجھے منع کیا لیکن مجھ سے صبر نہ ہوا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اس کو جب غلطی کا احساس دلایا تو وہ آگے سے الٹا توجیہ پیش کرنے لگا۔ آدم علیہ السلام کو جب غلطی کا احساس ہوا تو کہنے لگے میں نے ظلم کیا ہے، تو نے تو سمجھایا تھا۔ یہ دوسرا کردار، یہی خوبصورت کردار ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، مجھ پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والا ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ایک مرتبہ پھر انہیں جنت کے رستے پہ ڈال دیا۔ تو اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم بھی آدم کی اولاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین توابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اپنی خطا پہ اڑتا نہیں، اپنے گناہ پہ عذر پیش نہیں کرتا، اپنے گناہ کی دلیل نہیں لاتا میں نے اس وجہ سے کیا، یہ ایسے ہوا تو اس وجہ سے یہ میں نے کیا، بلکہ وہ فوراً کہتا ہے ظلمنا انفسنا، اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اور یاد رکھیں جس طرح میں نے عرض کر چکا، قرآن کریم کی ان آیات کو آپ کے سامنے رکھا جو سورۃ اعراف کے اندر ہے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات پہ وارننگ دی، کہا ان الشیطان، بے شک شیطان، جب یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو شیطان نے کہا وعزتک یا رب، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے، جنہوں نے اس بندے کو، اس ہمارے بابا کو اپنے ہاتھ سے بنایا، انہیں بھی اس بات پہ غیرت آ گئی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الرب، اللہ رب العزت نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اس نے کہا تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، جب تک اس کے جسم میں روح ہے میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے کہا مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم ہے، جب تک یہ معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ تو میرے بھائیو ہمارے لیے تو یہ فیسلٹی ہے، اللہ مالک نے ہمیں یہ فیسلٹی عطا کی ہے کہ خطائیں کتنی بھی ہو جائیں۔ میں نے آغاز میں آپ کے سامنے کچھ آیات تلاوت کی، یہ سورۃ زمر ہے، 24واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی فرما دیجئے میرے بندوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جتنی بھی زیادتیاں کر لی ہیں، جتنی بھی خطائیں ہو گئی ہیں، ہماری دوستوں میں آپ باہم کچھ چھوٹی سی بات ہو جائے تو ساری زندگی کلام نہیں کرتے، سکے بھائی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں،
بہن بھائی ایک دوسرے، اس نے فلاں وقت یہ کہا تھا میں معاف نہیں کروں گا، لیکن ہمارا رب اتنا رحیم و کریم ہے، کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جتنی بھی زیادتیاں کر بیٹھے ہو، جتنا مرضی مجھے ناراض کیا ہے، جتنی بھی میری سرکشی اور بغاوت کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، توبہ کا، معافی کا ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے، ایک ہوتا ہے استغفار، اس کا مطلب ہے معافی کو طلب کرنا، ایک ہے توبہ، توبہ کا مطلب ہے غلط رستے کو چھوڑ کے واپس پلٹ آنا۔ تو اگلی آیت میں اللہ یہی سمجھا رہے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں لوٹو اپنے رب کی طرف، جو اپنے رب کے رستے کو چھوڑ چکے ہو، جو دنیا کی بھول بھلیوں میں بھٹک چکے ہو، جو خطاؤں کی دلدل میں دھرس چکے ہو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب لپیٹ لے، پکڑ لے، تم عذاب کے شکنجے میں پھنس جاؤ، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کائنات ساری بھی مل جائے تو اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ آپ دنیا کے بے شمار حکمرانوں کو دیکھ لیں، ایک بہت بڑی دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا۔ ایک خروشیف، یہ روس کا ایک صدر تھا، اس نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی خباثت کی تھی۔ نبی کریم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک شخص آسمان کی طرف تیر برسائے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں نے اپنے رب کو شکست دے دی، لیکن لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ خروشیف چونکہ یہ ایک دہریہ تھا، کمیونسٹ تھا، اللہ کا منکر تھا، اس نے آسمان پہ اپنے جیٹ طیاروں کو بھیجا اور انہوں نے فائرنگ کی آسمان کی طرف، اور اس نے اس کے بعد یہ بات کہی تھی کہ میں نے آسمان پہ اتنی فائرنگ کروائی ہے، یہ جو جنونی لوگ کہتے ہیں ہمارا رب آسمان پہ ہے، اگر وہ ہے تو وہ ختم ہو گیا ہوگا۔ تو العیاذ باللہ چند دن گزرے، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اس کی بیٹی جو منحرف ہو کے فرانس میں چلی گئی تھی، اس نے کہا کہ میرا باپ کئی سالوں سے، اس نے اپنے باپ کی کیفیت بیان کی، کئی سالوں سے اس کی کیفیت یہ تھی ایسے ہے جیسے اپنے سے کسی چیز کو ہٹا رہا ہے، جیسے کہ کسی کو کوئی مارتا ہے تو وہ ہٹاتا ہے اپنے سے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ نے قرآن میں بڑی واضح فرمائی، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کی ریشہ دوانیاں بڑھ گئی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو تسلی دینے کے لیے کہا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش جب کافروں کی موت آتی ہے آپ دیکھ سکتے اللہ کے فرشتے آ کے ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ مار مار کے کہتے ہیں اپنی جان کو نکالو۔ یہ 7 سال تک اسی کیفیت میں رہا، نہ مرتا تھا نہ زندہ تھا۔ اور دنیا کے سارے ڈاکٹر، دنیا کی ساری ٹیکنالوجیاں ان لوگوں کے پاس تھی، دنیا کی قوت، روس دنیا کی ایک سپر پاور تھا، لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آپ نے وہ اسرائیل کا وزیر اعظم، اس سے پہلے وہ ان کا وزیر دفاع تھا، جس نے شتیلا اور دوسرے
جو کیمپ تھے ان کے اوپر بمباری کروائی، بہت سے فلسطینی بچوں کو شہید کروایا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کا وقت آیا تو 8 سال تک نہ وہ مرتا تھا نہ وہ زندہ تھا۔ تو اللہ رب العزت آج مجھے اور آپ کو بھی ایسی بے شمار مثالیں سامنے دکھا کے کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کی طرف کیسے لوٹیں؟ کیسے پتا چلے گا ہم اللہ کے رستے پہ آ گئے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، کسی مولوی پیر امام کی طرف نہ دیکھو، کسی فرقے کی طرف نہ دیکھو، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اتباع کرو سب سے بہترین چیز کی جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، جس کا نام قرآن ہے۔ اس کو کھول کے دیکھو ہمیں کیا کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس مہینے کو عزت اور شرف عطا فرمایا، اور آج کی رات سے 29ویں رات تک 5 راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات میں یہ قرآن اللہ نے لوح محفوظ میں سے بیت العزت کے اندر نازل کیا، اس رات کو قدر والی رات کہا، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہوئی۔ اس لیے یہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن واحد کتاب ہے جو قوموں کی سب سے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو اے امت رسول، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم لوٹنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے معافی لینا چاہتے ہیں، تو اس کا رستہ اللہ نے بتایا، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس پاک کتاب کی جو نازل کی اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے تمہیں احساس ہی نہ ہو۔ اب انسان کچھ بہانے بازیاں کر سکتا ہے، کہا کل قیامت کے دن آ کر مجھے یہ بات کبھی نہ کہنا، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، بلی قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کل قیامت کے دن آ کے مجھ سے یہ نہ کہنا اے ہماری جان افسوس ہے مجھے اپنے آپ پر، ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اپنے رب سے کیوں منہ موڑا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ہمیشہ نیکی کے اور اچھائی کے کاموں کا مذاق اڑاتا رہا۔ ان تقول نفس یا حسرتا، اللہ کہتے ہیں یہ آ کے مجھ سے یہ بہانے بازی نہ کرنا کہ اس وقت اپنے آپ کو کوس کے یہ کہو کہ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس مجھے اپنے آپ پہ، لیکن اس وقت افسوس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں ہمیشہ مذاق ہی اڑاتا رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اور یہ بھی نہ کہنا اگر اللہ ہدایت دے دیتا تو میں بھی اچھا ہو جاتا۔ اللہ نے ہدایت تو دے دی، کہا انا ہدیناہ السبیل، یہ میرا رستہ ہے، یہ قرآن کا رستہ میرا رستہ ہے، لیکن ہم فرقوں میں پڑے رہے۔ اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ کا طریقہ سیدھا رستہ ہے،
ہم نے بہت سے پیروں اماموں کی جو ہے بیعت کر کے ان کے پٹے اپنے گلے میں ڈال لیے، ہمیں نہ اللہ کی شرم آئی نہ رسول کی حیا آئی۔ کہا پھر یہ نہ کہنا مجھے او تقول لو ان اللہ ہدانی، یہ نہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، لکنت من المتقین۔ کہا پھر یہ بھی کہو گے تم، میں آج بتا دوں، او تقول حین تر العذاب، جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھو گے نا تو اس وقت پھر حسرت اور افسوس کے ساتھ اللہ کی منتیں کرو گے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے ہم بڑے اچھے بن کے آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا جواب اس دن جو ہوگا آج ہی سن لو، بلا قد جاءتک آیاتی، کیا تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی؟ میری پاک کلام قرآن آیا تھا؟ فکذبت بها، کس نے حق دیا تھا جھٹلاؤ؟ وکنت من الکافرین، اور ہمیشہ انکار کرنے والوں میں رہے۔ ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے، اور عمومی طور پہ یہ بات ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں، یہ مولویوں کو ہماری خوشی منظور ہی نہیں ہے، یہ ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، سامنے آگ لگی ہو، کوئی انسان آپ سے کہے بھائی آگے نہ جاؤ آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ اس کا مطلب تمہاری خوشی چھیننا نہیں، تمہیں آگ سے بچانا ہوتا ہے۔ تو علماء کو یہ بھی غرض نہیں ہے کہ وہ آپ کی خوشی آپ سے چھیننا نہیں چاہتے، بلکہ دائمی خوشی اس کا رستہ بتانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں تو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو شخص اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، جو اللہ نے نہیں کہا، قیامت کے دن اللہ اس خبیث کے چہرے کو کالا کر دے گا۔ اور میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے گھروں میں جا کے ضرور دیکھو کہ یہ قرآن کی آیت ہے کیا، جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہی ہے؟ اگر غلط کرتا ہوں آپ کا حق ہے میرے گریبان کو پکڑیں، میں اس منبر کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں اگر اللہ پہ جھوٹ بولتا ہوں، آپ کا استحقاق ہے کہ مجھے گھسیٹ کے اس سے نیچے اتاریں کہ تجھے کس نے حق دیا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھو یا اس کے رسول پہ جھوٹ باندھو۔ اس لیے میں عرض کروں گا، جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے لیے اپنے گھروں میں ضرور دیکھیں۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہم بہت سی مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سی بیٹیاں بیٹے، نوجوان جوان بوڑھے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کیا کرو۔ ہم چھوٹی سی تکلیف، اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میرے ساتھ یہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں نا، کہا لا تمنوا الموت فإن حول المطلع شدید، کیونکہ موت کے بعد قیامت کی ہولناکیاں بڑی سخت ہیں۔ کہا وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَن يَطُولَ عمر العبد، اللہ کسی بندے کو لمبی زندگی دے دے، وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ، پھر اسے توبہ کی توفیق دے دے، حقیقتاً یہ بندہ خوش نصیب ہے۔ تو آج اللہ ہمیں پکار پکار کے کہتا ہے، یہ سورۃ حدید ہے 27واں پارہ، اس کی آخری سورت، اس کا تیسرا رکوع، اللہ کہتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ کیا ایمانداروں پہ وہ وقت نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمانداروں پہ وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی بات،
اللہ کی نصیحت سن کے ان کے دل ڈر جائیں۔ وما نزل من الحق، جبکہ ہر ایماندار جانتا ہے کہ حق نازل ہو چکا۔ حق کون ہے؟ اللہ کا حکم۔ حق وہ ہے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا۔ وما نزل من الحق، پھر اللہ کہتے ہیں ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں پہلے میں نے کتابیں دی۔ علیہم الامد فقست قلوبہم، جب ان کے اور نبی کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ وکثیر منہم فاسقون، اور سب کے سب فاسق ہو گئے، گناہوں کی دلدل میں مبتلا ہو گئے۔ تو آج ہمارے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی فاصلہ بہت طویل ہو گیا، اور ہمیں شیطان ایک بہکاوا دیتا ہے کہ زمانے کے حالات بدل گئے، زمانے کی رو بدل گئی، کوئی جدید بات بتاؤ۔ جو رسول اللہ نے کہی وہ تو قدیم تھی۔ لوگوں، اور تمہارا رب تو قدیم نہیں ہے، تمہارا رب تو قیامت تک آنے والے حالات کو جانتا ہے۔ ان یوم عند ربک کالف سنہ، تمہارے 1000 سال کے برابر اللہ کا ایک دن ہوتا ہے۔ تو یہ قدیم کیا ہوا؟ اللہ کا تو 1.5 دن ہوا ہے نبی مکرم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے، تو اصل تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، قیامت کے دن اللہ ہم میں سے ہر کو سوال کرے گا، ایک بات پوچھے گا۔ یہ سورۃ مؤمنون ہے، 18واں پارہ ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال، اللہ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے میرے بندے ذرا گن کے بتا کتنے دن دنیا میں ٹھہرا۔ ہم میں سے ہر بندے کا جواب یہ ہوگا، چاہے اس نے 100 سال 1000 سال بھی زندگی گزاری ہے، وہ کہے گا قیامت کے دنوں کے مقابلے میں کہے گا لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، عدد سنین، اے اللہ تیرے لکھنے والے فرشتے ہیں ان سے پوچھ لے میں کتنی دیر ٹھہرا۔ اس وقت انسان کا تصور ہی یہ ہوگا، تو اللہ فرمائیں گے پھر تم نے اتنی تھوڑے سے وقت کے لیے بہت بری کھیل کھیلی ہے، تم نے اپنے انجام کو برباد کر لیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اس وقت، اس شدید ترین وقت سے پہلے ہمارا رب ہمیں پکار پکار کے کہتا ہے۔ ان 3 آیات پہ غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارا رب ہم پہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اس کے باوجود ہم کس لائن پہ، کس نہج پہ چل رہے ہیں، کس طرف دوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ یہ سورۃ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے رب تو کتنا مہربان ہے، اپنے بندوں کو خود بلا کے کہتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، لوگو تمہارا رب کہتا ہے کہ میں تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، لوگو تمہارا رب تمہیں معافی دینا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اللہ کہتے ہیں لیکن بندے ایسے ہیں کہ یہ شہوات، برائیوں، غلاظتوں، گناہوں کی طرف ہی جاتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور یقین جانیے ہم سب کچھ کر کے، توبہ نہ کر کے پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اچھے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تمہارا رب کیا چاہتا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے؟ میں پھر عرض کر دوں، اس کو ضرور دیکھنا جا کے۔
سورت النساء آیت نمبر 27 اور 28، واللہ یرید ان یتوب علیکم، لوگو تمہارا رب تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور تم کیا چاہتے ہو، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ انسان بس تمناؤں میں زندگی بسر کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، کوئی وقت نہیں، نہ معلوم کس نے کس وقت آنکھ بند کر لینی ہے۔ ہر جمعے کو جب میں ممبر کی طرف آتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو میرے کان میں کہتے ہیں ہمارا فلاں جو پچھلے جمعے تھا آج نہیں ہے، ہمارا فلاں جو پچھلے جمعے میں تھا آج نہیں ہے۔ تو کیا ہمارے متعلق بھی ہمارا کوئی عزیز ایک دن آ کے نہیں کہے گا جو پچھلے جمعے میں تھا وہ آج نہیں ہے؟ تو اگر ہم بے توبہ مر گئے تو آخرت کی منزلیں بہت کٹن ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میں سب کچھ پتہ کیوں چاہتا ہوں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ آسانی ہو جائے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ انسان کو دیکھو تو صحیح، یہ کرتا کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ گمراہی کو خرید کے لیتا ہے، والعذاب والہدی، اور ہدایت مفت میں ملتی ہے نہیں لیتا، والعذاب بالمغفرہ، اللہ اسے معاف کرنا چاہتا ہے، یہ معافی نہیں لینا چاہتا بلکہ عذاب کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ خود ہی کہتے ہیں اے میرے بندے یہ تو بتا، فما اصبرہم علی النار، آگ میں کیسے صبر کرو گے؟ کس طرح صبر آئے گا آگ میں؟ فما اصبرہم علی النار، تو آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہمارا رب وہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ وہ ذات پاک ہے، یقبل التوبہ، تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے کوئی معافی لینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنے والا؟ ہے کوئی رمضان المبارک میں اللہ کی لعنت سے بچنے والا جو اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لے؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 74، اللہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ، لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، تمہیں پتہ نہیں تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے؟ تو اگر نہیں مانگیں گے تو اللہ کہتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دے دو انی انا الغفور الرحیم، جو معافی مانگتا ہے میں اس کے لیے بڑا مہربان اور بخشنے والا ہوں، اور جو معافی نہیں مانگتا تکبر کرتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، تو اللہ کہتا ہے میرا عذاب بڑا دردناک ہے، تو اس دردناک عذاب سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ نیک اور صالح لوگوں کا ہمیشہ وتیرہ یہی رہا، وہ سجدوں میں گر کے اللہ سے یہی دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اور ہمارا رب بھی ہمیں یہی کہتا ہے، سورۃ تحریم ہے 28واں پارہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرنا. اگر ایسا کر لو گے تو کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے گناہوں سے انکار کر دے گا اس نے کچھ نہیں کیا تھا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ نبیوں کو رسوا نہیں کرے گا اور جو نبیوں کے ساتھی توبہ کرنے والے ہیں انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی، اندھیروں کے اندر اللہ انہیں نور کی روشنی عطا کرے گا، ان کے آگے نور چلے گا، جنت کی طرف رہنمائی کرے گا. بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں اور سامنے روشنی ہوگی. یقولون، اس وقت وہ اللہ سے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ اس نور کو مکمل کرنا، یعنی ہمیں جنت تک پہنچا دے. واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، تو ہر چیز پہ قادر ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اتنی بڑی خوشخبری کہ کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. سورۃ فرقان ہے، 19واں پارہ، اس کا آخری رکوع، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے، اور اس بندوں کے اندر وہ لوگ جو خطائیں کر کے پھر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق اللہ یہ خوشخبری دے رہے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. وہاں کہا جس نے توبہ کی، سچی توبہ کی، میں اس کی خطاؤں کو مٹا دوں گا. یہاں اللہ کہتے ہیں الا من تاب، جس نے توبہ کی، وآمن، اور سچا ایماندار بن گیا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل شروع کر دیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں میں نیکیوں میں بدل دے گا. اس سے بڑی خوشخبری کسی کے مل سکتی ہے؟ کوئی کائنات میں دے سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، میرے بندو سب کے ساتھ مجھ سے توبہ کر لو، میں سب کو معاف کر دوں گا. اگر تم مومن ہو، لعلکم تفلحون، تمہاری فلاح اس میں ہے، تمہاری کامیابی اس میں ہے. اب توبہ کے لیے کیا کلمات ادا کرنے ہیں؟ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ، نبی مکرم نے فرمایا صبح اور شام اللہ سے ان کلمات کے ساتھ استغفار، معافی مانگتا ہے، ان کلمات کو کہتے ہیں سید الاستغفار. استغفار کے وہ کلمات جو سب سے بڑے ہیں، سب قلبوں کے سردار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھلائے. کہا جو صبح یہ پڑھتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہم، اے میرے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے،
خلقتنی، تو نے مجھ کو پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا غلام ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ تیرا اور میرا جو ایگریمنٹ ہے، تو میرا خالق، میں تیرا بندہ، تو میرا معبود، میں تیری عبادت کرنے والا، اے اللہ تو میری مشکل کو حل کرنے والا، میں مشکلوں کے لیے التجا کرنے والا، اے اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کرنے والا، میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے والا، وَأَنَا عَلَىٰ عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ وَعْدِكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ جو تیرا میرا ایگریمنٹ ہوا تھا، اے اللہ اس پہ اپنی طاقت کے مطابق چلوں گا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ اپنی ہر خطا کی اقرار کرتا ہوں جو مجھ سے ہوئی ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں جو ہر وہ خطا جو میں نے کی ہے۔ ابوء لک بنعمتک، اللہ اکبر، اے اللہ تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ وابوء بذنبی، اے اللہ اپنی خطاؤں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ میرے بھائیو، ممکن ہے آپ اللہ نے بڑے بڑے اچھے انسان بنائے ہیں، لیکن کبھی اپنے آپ پہ فخر نہ کرنا میں بڑا اچھا ہوں۔ اس کائنات میں نبی مکرم کی امت میں رسول اللہ کے ساتھی سیدنا ابو بکر سے اچھا کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ ایک دن نبی کریم کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی بہترین دعا سکھائیے اور اس کا بہترین وقت بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر یاد کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ظلماً کثیراً، بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، اے اللہ معافی تو صرف تجھ سے مل سکتی ہے، وارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم، تو اے اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پھر سیدنا ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ اسے پڑھوں کہاں؟ آپ نے فرمایا جب نماز مکمل کر لو، اتحیات میں بیٹھو، درود شریف پڑھ لو، تو پھر اللہ کے سامنے یہ التجا کرنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اسی طرح ہمارے پیارے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سوال کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی کوئی بہترین دعا سکھائیے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی پاکیزگی کے متعلق شک ہی نہیں ہونا چاہیے، جنہوں نے بہترین زندگی گزاری، جنہیں اللہ نے دنیا میں جنتوں کی بشارتیں دی، انہیں نبی کریم سکھا رہے ہیں کیا؟ علی پڑھو، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اے میرے اللہ تو میرے پہلے گناہ معاف کر دے، اے اللہ جو آئندہ ہونے والے ہیں وہ بھی معاف کر دے، وما اسررنا وما اعلنا، اے اللہ جو چھپ کے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، اے اللہ جو ظاہراً کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اے اللہ میرے بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں میں خود نہیں جانتا، تو جانتا ہے، وما انت اعلم به منی وانت المقدم، سب سے پہلے اللہ تیری ذات تھی، وانت المؤخر، سب سے بعد بھی تو ہوگا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب میرے بھائیو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک استغفار کی دعا، امام طبرانی نے اسے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم العرفہ کے دن یہ پڑھی،
شاید ہم نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اللہ کے سامنے ایسے بھی عاجزی کی جا سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں یہ بات معلوم ہے کہ جب لوگ عرفات میں جاتے ہیں، یہ وہ دن ہے 9 ذی الحج کا، اللہ جتنے لوگ ہیں جو معافی مانگنے والے سب کو معاف کر دیتے ہیں، سب کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ ایسا دن ہے کہ نبی کریم نے رات کو دیکھا اور ہنس پڑے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں ہنسے؟ آپ نے فرمایا اس پہاڑ کے اوپر میں نے شیطان کو دیکھا، اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا، میں نے لوگوں کو اتنی مشکل سے محنت سے گمراہ کیا، اللہ نے ایک ہی دن میں معاف کر دیا۔ اس خوبصورت دن کے اندر نبی کریم نے نمازوں کو بھی جمع کرنے کا حکم دیا، کہا 2 کر کے نمازیں ظہر کے وقت ہی پڑھ لو، پھر اللہ سے دعائیں مانگو، کیونکہ یہ قبولیت کا دن ہے۔ اب میرا اپنا تصور یہ ہے، نبی کریم اس پہاڑ کے پاس، جس پہاڑ پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، جسے جبل رحمت کہتے ہیں، آپ اس کے پاس کھڑے ہیں، دائیں جانب پہاڑ ہے، آپ نے اپنا رخ انور قبلے کی جانب کیا ہوا ہے، اور سارا دن دعائیں مانگتے مانگتے جب دن ڈوب رہا ہے، جن لوگوں کو وہاں یہ تجربہ ہے انہیں پتہ ہے کہ جیسے جیسے دن ڈوبتا ہے اسی طرح انسان کا دل بھی ڈوبتا ہے، پوری زندگی کی فلم اس کے اندر چلتی ہے۔ یہ بھی خطا ہوئی تھی، رو رو کے انسان اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ ہمیں پھر نصیب کر دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ جب دن ڈوب رہا ہوگا، میرا یہ تصور ہے اس وقت آپ نے وہ انتہائی کلمات کہے جو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں، اللہم انک تعلم وترى مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا يخفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر من خضعت لک رکبته وفازت لک عیناہ ونحل لک جسدہ ورغم لک انفہ رب لا تجعلنی بدعاء ربی شقیا وکن بی رؤوف الرحیم یا خیر المسئولین یا خیر المعطین یا ارحم الراحمین۔ اللہم اے میرے اللہ، انک تعلم وتری مکانی، تو جانتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، وتسمع کلامی، تو میری بات کو سن رہا ہے، ولا یخفی علیک شیء من امری، اے اللہ میری زندگی کا کوئی بھی پہلو تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، ولا یخفی علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر، ایک بھوکے فقیر کی طرح تیری منت کرتا ہوں، المستغیث جو تجھ سے مدد مانگتا ہے، المستجیر جو اجرت طلب کرتا ہے، جو کچھ کیا ہے، روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، رات کو نفل پڑھے ہیں، اے اللہ تجھ سے استغفار اور معافی مانگتا ہوں، اے اللہ المستجیر تجھ سے اجرت طلب کرتا ہوں، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اے اللہ بڑے سخت حالات میں اپنے گناہوں کا تجھ پہ اعتراف کرتا ہوں، اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح مسکین سوال کرتا ہے، وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اے اللہ اس طرح کر رہتا ہوں، اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جس طرح ذلیل گناہگار گڑ گڑاتا ہے، وَدُعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، اے اللہ اس طرح کر رہتا ہوں جس طرح ایک زخمی اپنے زخموں کی وجہ سے کر رہتا ہے، وَابْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِحَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ وَدُعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَكْبَتُهُ، اے اللہ کھڑے کھڑے کمر جھک گئی، وَفَازَتْ لَكَ عَيْنَاهُ،
اے اللہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وَنَحِلَ لَكَ جَسْدُهُ، اے اللہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے جسم کانپ رہا ہے، وَرَغِمَ لَكَ أَنفُهُ، اے اللہ رو رو کے ناک بہ رہی ہے، رب لا تجعلنی بدعاء ربی شقیا، اے اللہ یہاں سے مجھے نامراد نہ لٹانا، وَقُمْ بِي رَؤُوفٌ الرَّحِيمًا، اے اللہ تجھ سے ایسا مہربان معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا خیر المسئولین، اے یہ بہترین ذات جس سے سوال کیا جا سکتا ہے، اللہ اس لیے تجھ سے سوال کر رہا ہوں، یا ارحم الراحمین، اے دونوں جہانوں پر رحم کرنے والے، اللہ اپنے بندے محمد پر رحم فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں کہنے والے اور سننے والوں کے لیے ایک ہی سبق ہے، ہماری زندگی خطاؤں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہمارے جسم، ہمارے لباس یہ خطاؤں سے اٹے ہوئے ہیں، ہمارا جسم بدبودار ہے، ہمارا رب ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، تمہارا رب تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ کون ہے جو اپنے رب سے معافی مانگ لے؟ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری حسنات کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے رحیم و کریم رب اس رمضان کو ہمارے لیے خیر بنا دے، اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام